درخت کو شجر بھی کہا جاتا ہے اور درخت لگانے کو شجرکاری کہتے ہیں۔ درخت اور انسان کا تعلق عالم ارواح سے چلا آ رہا ہے۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں سایہ جائے۔ درخت جہاں دنیا کی جانداروں کو چھاؤں فراہم کرتے ہیں، وہیں ان کی خوشبو سے زمانہ مہک جاتا ہے۔ قرآن میں بھی بیری، زیتون اور کھجور وغیرہ کے درخت کا ذکر ملتا ہے، جس سے درختوں کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو درخت انسان کا بے حد قیمتی سرمایہ ہے، کیونکہ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور آکسیجن کی وجہ سے ہم بآسانی سانس لے سکتے ہیں۔ بس اسی بات پہ جھگڑا ہے میرا، دنیا سے پیڑ کی چھاؤں کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ درختوں سے خوراک، ایندھن اور فرنیچر اور گھروں کی سجاوٹ کے لیے لکڑی حاصل کرتا ہے۔ درخت موسمیاتی تبدیلی اور بادلوں کی تشکیل کا باعث ہیں۔ درخت زمینی کٹاؤ کو روکتے ہیں، جس سے سیلاب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ درخت آکسیجن کا واحد ذریعہ ہیں جو کرۂ ارض پر زندگی کا باعث ہیں۔ درختوں سے مختلف ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ نہ پھل، نہ پھول، نہ سایہ شجر میں باقی ہے، مگر وہ سوکھا ہوا پیڑ گھر میں باقی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درخت لگانے کا حکم دیا ہے اور بغیر بہت ضروری وجوہات کے درخت کاٹنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کی گھڑی آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو، وہ اس کو لگا سکتا ہے، اس کو لگائے بغیر نہ اٹھے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجرکاری کو کتنی اہمیت دی ہے۔ شجرکاری ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ایک دو پیڑ ہی سہی، کوئی خیاباں نہ سہی، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے۔ درخت بارش کا موجب ہیں، جس سے قحط اور خشک سالی کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ میں اضافے کا ایک سبب درختوں کی بے تحاشا کٹائی بھی ہے۔ درختوں کی بے حساب کٹائی فضا میں آکسیجن کی مقدار کو کم اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو زیادہ کر دیتی ہے، جو درجہ حرارت میں اضافے کا باعث ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے پہاڑوں پر جمی برف تیزی سے پگھلنے سے سمندر میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس سے ساحلی علاقوں میں طغیانی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ درختوں کی کمی پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا باعث بنتی ہے۔ کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات تھی، بیٹھے رہے تو زمین پر پرندے تمام رات۔ ہمارے ملک میں ہر سال شجرکاری مہم میں لاکھوں پودے اور درخت لگائے جاتے ہیں۔ اس مہم کا باقاعدہ آغاز حکومتی سربراہ کے ہاتھ سے کروایا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں پودے اور درخت لگانے کے باوجود آخر ہمارا ملک سرسبز کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک طرف تو لاکھوں روپے شجرکاری پر لگائے جاتے ہیں، تو دوسری طرف جنگلات میں کمی واقع ہو رہی ہے، جو کہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ شجرکاری پر خصوصی توجہ نہ دینا ہے۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہر سال نئے پودے اور درخت لگا دیے جاتے ہیں، مگر ان درختوں اور پودوں کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔
اسی طرح جنگلات میں کمی کی وجہ بھی نمبر مافیا ہیں جو لکڑی چوری کر کے جنگلات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ پودوں سے اپنے گھر کو سجاؤ، پودوں سے آلودگی کو مٹاؤ۔